السلام علیکم جی، دس از فیصل قریشی اور آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں بول کاسٹ میں. میرے ساتھ یہاں پہ ساحل ادیم صاحب ہوتے ہیں اور آج بھی کچھ ایک انٹرسٹنگ سی بات لے کے آپ کے سامنے ہیں. اور آج کا جو میرے خیال سے ٹاپک ہے شاید وہ کیری آن ہو جائے. ساحل صاحب السلام علیکم. اگلے ایپیسوڈ تک. اور کچھ بھی نہیں ہے، سوال بہت چھوٹا سا ہے، بات بہت چھوٹی سی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بات بہت بڑی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے جی، اور قوانین اسلامی نہیں ہیں. قانون اسلامی نہیں ہے، قوانین تو اسلامی ہیں. ہاں، قانون اسلامی نہیں ہے. جی ہاں. اسلامی بھی ایک ایسا لفظ ہے جو کہ پہلے سمجھنا پڑے گا کہ قانون اور اسلامی جو ہے یہ کیسے اکٹھا کیا جائے. تو اب مسئلہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو 50s اور 40s کی اسکالرشپ تھی نا، جو مولویوں کی اور علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو کلاسیکل اسکالرشپ تھی جو یونیورسٹیز اور گلوبل ایکسپوجر کے ساتھ پولیٹیکل ایکیومن پروڈیوس کر رہے تھے یا دے رہے تھے، دے ڈڈ ناٹ ہیو انف آف انفارمیشن کہ جو اسلام کو کمپیٹنٹلی سمجھ سکتے. تو انہوں نے پھر یہی کرنا تھا جو فار ایگزامپل آج کوئی ایک یونیورسٹی بھی بنائی جائے، اسلامک یونیورسٹی بھی آج، تو ہم اسلامک جیسے ہی بولیں گے تو آج بھی ایک چھوٹی سی یونیورسٹی بنانے کے لیے بھی وی آر گوئنگ ٹو گیٹ دا موسٹ کمپیٹنٹ اینڈ موسٹ کریڈیبل نیمز ٹوگیدر جو کہ اسلام کے ڈاکٹرن کو 100% سمجھتے ہیں، اسلام کے ڈاکٹرن کو. تو آپ خود سوچیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا اور اسلامی ڈاکٹرن کو سمجھنے والے یا اس شرح میں موجود اتنی شرح میں کہ ان کی تعداد ایٹ لیسٹ ریپرزینٹیٹیو ہی ہو جائے ان دا ہاؤس آف دوز لارڈز who were sitting down together and making the constitution, not the constitution but the basis of constitution. تو وہ تو نہیں ہو رہی تھی. تو اسلامک تو ہونے ہی نہیں تھا قانون. پاکستان پینل کوڈ ابھی بھی وکٹورین لاء کے اندر، انگلش آل انڈین ایکٹ جو کہ پاکستان نے انہیرٹ کیا، کامن ویلتھ کے پورے لاز جو پاکستان نے انہیرٹ کیے، وہ کہیں سے بھی ٹرمپ نہیں ہوتے اسلامک کانسٹیٹیوشن کے کسی بھی فلیور کے اندر لکھے ہوئے کسی بھی لٹریچر کے. قرارداد مقاصد جس نے بھی لکھی تھی وہ اس وقت اپنے طرف سے ایلیٹ آف اسلامک ریپرزنٹیشن دے رہا تھا. ٹھیک ہے، کین یو بلیو دیٹ؟ اس کے بعد یہ ڈاکیومنٹ لکھا ہو، اتنی جنرل اسٹیٹمنٹس، اس میں اسپیسیفسٹی ہے ہی نہیں، اور روم دروازے کھول دیے گئے کہ اس میں سے کچھ بھی گزار لو، قرارداد مقاصد کے وہ نقطے پورے ہی رہیں گے، چاہے وہ غیر اسلامی معاملہ بھی گزار لیا جائے، اور اگر صحیح طریقے سے گزار لیا جائے تو یہ قرارداد مقاصد کے اوپر مسئلہ نہیں آئے گا. اتنی جنرل ایبسٹریکٹ ٹرمنالوجی ہے اس کے اندر. no law can be made which is repugnant to the Quran and Sunnah. This is not the way to define a boundary through which کوئی ایسا قانون بنایا جائے یا قانون بنانے کے خلاف کوئی باؤنڈری ہو کہ جو غیر اسلامی ہو. یہ اس طریقے سے تو لکھا جا سکتا. A lot of things can be non-Islamic and not repugnant to the Quran and Sunnah in the apparent value and the face of the way these people hide things. پھر کیا ہوا ہمارے کانسٹیٹیوشنز وہ والی جرا ہی کہیں گے، جرا کرتے رہے جو کہ ان لوگوں کو فائدہ دیتی رہی کہ جو اپیرنٹلی ایلیٹ تھے، اپیرنٹلی ریسورسفل تھے، پالیٹکس ان کو بہتر طریقے سے کرنی آتی تھی. اس وقت کی پالیٹکس، اسلامک پالیٹکس نہیں، پیسہ ان کے پاس تھا، انفلوئنس ان کے پاس تھا، تو انہوں نے وہ والی اپینڈیجز بھی ڈالی ہیں اسلام میں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، جو اپیرنٹلی ناٹ ریپگننٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے. مگر کون سا اسلام ہے جس میں فیڈرل گورنرز کو اور صدر کو ناقابل دستانگیزی پولیس رکھتے ہیں آپ؟ وائی از دس ناٹ ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ؟ بیکاز دے ڈونٹ نو دا قرآن اینڈ سنہ. So that's why we had to be specific. اتنا کوئی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتانا چاہیے تھا قرارداد مقاصد کے اندر کہ اس کون سی جگہ باؤنڈری لگا رہے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ قانون نہیں ڈال سکتے تھے، مگر باؤنڈری تو ڈالنی تھی اب. بالکل. مگر انہوں نے کوئی باؤنڈری نہیں ڈالی ہوئی. وہ جس بندے نے بھی لکھی ہے یا تو اس کی فراست میں کمی تھی یا پھر وہ جان کے ایسی گیم کھیل گیا کہ جس میں وہ والی باؤنڈریز ڈال دی جائیں
کہ جو اس کلب کو ایٹ لیسٹ سیٹسفائی کریں, کیونکہ کلب نے سائن کرنے تھے نا, سائن تو پولیٹیکل ایلیٹ نے کرنے تھے, ورنہ قرارداد مقاصد ان ڈیسکس کی ڈرارز میں چلی جاتی جن ڈیسک کے اوپر لکھی جا رہی تھی. تو ابھی بھی وہی فیئر ہے عام عوام کے اندر بھی, میرے اندر اور آپ کے اندر بھی, ہمارے بچوں کے اندر بھی, کہ اسلام اگر آ گیا تو ہر گلی کوچے میں, ہر اسٹوڈیو میں, ہر گھر میں ایک ایک ہاتھ کٹا بندہ بھی پایا جائے گا. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کو ایٹ لیسٹ ہفتے میں پکوڑے نہ لگتے ہو. ٹھیک ہے, عورتوں کو مارا جا رہا ہوگا, بچوں کو جرغمال بنا بنا کے اپنی مرضی کے کام لیے جا رہے ہوں گے, جو کہ اپیرنٹلی انیٹلی اسلامک نہیں ہے, مگر اپیرنٹلی اسلامک بنائے جا رہے ہوں گے. یہ ڈر ہے نا ہم سب کو. تو یہ کہاں سے ڈر آ رہا ہے؟ بیکاز اسلاموفوبیا جو دنیا میں ہے, جو غیر مسلموں کے اندر ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو پاکستان پاکستان کے ملک کے باشندوں کے اندر اسلام کا ڈر ہے, اسلام کا خوف ہے, شریعت کا خوف ہے, وہ تو بش کے شکر پوتے کو بھی نہیں ہونا کبھی, جو ابراہیم لنکن کے شکر دادے کو نہیں تھا, وہ ہماری پاکستان کی زلیخا اور شمشاد اور شنازوں کو ہے. وہ آنٹیاں, وہ لڑکیاں شریعت کے نام پہ چیخیں مارتی ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کتنی چوریاں کر چکے ہیں ہم لوگ کے. جیسے شریعت آئے گی ہر کیا روز چوری کرتے ہیں ہم کیا؟ مطلب what kind of crooks are afraid of شریعہ. میرا تو ہاتھ نہیں کٹے گا الحمدللہ, میں نے تو کوئی چوری نہیں کی. یہ کیوں ہمارے کو ڈرا کہ روز نکلیں گے چوک چوراہے پہ کوڑے پاڑے ہوا کریں گے؟ میں نے تو کوئی زنا کا ارادہ نہیں کیا ہوا. یہ کیوں ڈرایا گیا؟ بیکاز وہ جنریشن جو تھی نا 40s and 30s and 20s کی جنریشن, ان کا جو پرپلشن تھا نا, ذہن کا پرپلشن میٹر, جو مشین جو پرزہ لگا ہوا تھا, وہ اسلام کے وہ والے نکات سے باقاعدہ انگلش انفلوئنس لے کے آیا ہوا تھا. اس لیے آپ دیکھیں گے علماء کی تعداد نیل کے برابر ہے, گنتی آٹے میں نمک کے برابر نہیں تھے ان ایوانوں کے اندر جہاں پہ قرارداد مقاصد نے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے وہ تمام تر جڑ پکڑنی تھی جس کی وجہ سے اسلام نے پنا تھا. ابھی بلال بھٹو کو یا عمران خان کو, نواز شریف کو, اور کون ہے جو بھی ہیں, یہ زرداری صاحب کو, ان چاروں کو اکٹھے ایک کمرے میں ڈالے ان سے کہ ہاں آپ اسلامک کانسٹیٹیوشن کے مطابق مینیفیسٹو بنائے اپنی پارٹی کا, آپ کو پتہ چلے گا. یہی ہوا جو پاکستان کے ساتھ اس وقت ہوا تھا. They will call the first scholar they require, they know. Then they will call the scholar to call other scholars. They will not do it themselves. Common sense کی بات ہے, کیوں کریں گے؟ نہ انہوں نے کبھی کلیم کیا کہ وہ اسلام کے مفتیان ہیں. اس وقت کے تمام تر اسکالرشپ کو وہ والی انویٹیشن ٹو میک امینڈمنٹس ان سائڈ دا بگ لٹریچر جو کہ پبلش ہونا تھا کہ پاکستان ان پروسیسز پہ چلنا ہے, ان قوانین پہ چلنا ہے, کبھی ہوا ہی نہیں. مولانا شبیر احمد عثمانی کے علاوہ کوئی ایکٹیو نیم مل ہی نہیں رہا, ڈھونڈ کے تھک گئے. زیادہ سے زیادہ کون ہے؟ کنسلٹنٹ. ریئلی کنسلٹنٹس چاہیے تھے آپ کو. یو نیڈ اے لاٹ مور. آپ تو پاور آ گئی تھی ہمارے پاس, آپ کون سے کنسلٹنٹس چاہیے؟ ڈالیں آپ. ابھی بھی تو ہم اپنی مرضی کے بندے ہی ڈالتے ہیں نا. تو اس وقت اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا تو لگاتے, پھر علماء کرام کو کہتے کہ یار ایٹ لیسٹ اس لیول کی ڈکٹیشن تو آپ دیں ہمیں. سہیل بھائی, دوسری طرف جو ایک بہت بڑا ایشو ہوا, آپ بھی اس بات سے پتہ نہیں اگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن ہم تک جو اسلام پہنچا وہ سعودیہ سے پہنچا اور ایران سے. میرے اور آپ تک نہیں, ہاں ہمارے پچھلے دادا حضور تک ایسے ہی ہوا ہے. اچھا. میرے اور آپ تک تو ہم تو بہت ایکسپوزڈ ہیں. ہاں ہم تو زیادہ بہت ایکسپوزڈ ہیں. یہ ہمیں تو ایکچولی پتہ بھی نہیں ہے کہ MBS یا سعودی عرب میں اس وقت اسکول آف تھاٹس کون سے میجر رائج ہیں. مدخلی اسکول آف تھاٹ کہتا کیا ہے, ان کنونشنل جامعۃ الازہر کر کیا رہی ہے اس وقت, کتنا انفلوئنس دے رہی ہے مدینہ یونیورسٹی کو, اینڈ وائس ورسا. یمن کا اصلی مسئلہ کیا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. ہمیں تو اسلام مل رہا ہے فرام دا کلیرکس وچ آر اے لاٹ مور افیکٹو ان دیئر ایلوکوینس. وہ بیان میں ٹھیک ہیں اور ان کے تھرو ہم انفلوئنس لیتے ہیں. میں نے عمومی یوتھ کو ایک سے زیادہ تفسیر پڑھتے دیکھا نہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ ویڈیو سے ہلا ہوا ہے, وہ تو اسلام وہاں سے لے رہا ہے. میں بھی وہ لوگ پڑھ رہا ہوں جو ان کی بات کر رہا ہوں جو دین کے اوپر تھوڑا سا رجحان رکھتے ہیں, جو تفسیر کھول چکے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ 99% پاکستانی کو تو تفسیر کا مطلب ہی نہیں پتا ابھی تک. وہ تو کہتا ہے تفسیر کو کس کتاب کو کہتے ہیں, وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا تفسیر ایک کتاب کا نام نہیں ہے. قرآن پاک کے تمام تر صورتوں کو, تمام تر آیات کے ایکسپلینیشن کو تفسیر کہتے ہیں.
چاہے جو مرضی لکھے, کوئی ایک عنوان نہیں ہے. جی ہاں, صحیح ہے. سو میں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو پچھلی جو نسلیں گزری ہیں نا, وہ اسلام کو ایز اے ہیش ٹیگ لے کے چلی ہیں. انہوں نے ٹینجبلٹی آف دا قرآن نہیں دیکھی تھی, انہوں نے ٹینجبلٹی آف سیرہ اور سنہ نہیں دیکھی تھی. وہ اس کو برکات کا دین سمجھتے تھے. نیکی بس کل قرآن پڑھ لیا, نیکیاں آ گئیں, باقی دوپٹہ کر لیا ہم نے تو کافی ہے ہمارا. اور بچے اگر نماز پڑھتے ہیں چاہے گھر میں پڑھیں یا مسجد میں, دیٹس دی ایکسٹینٹ اینڈ اسکوپ آف اسلام فار دیم. بہت دینی قسم کے لوگ ہیں. کیونکہ زیادہ میوزک نہیں ہے گھر میں, شلوار قمیض پہنتے ہیں. اور اگر کسی بچے کے ٹخنے سے اوپر شلوار چلے گئی تو وہ تو طالبان اور القاعدہ ہو گیا ہے. یہ لیول ہے پاکستان کے 99% گھروں کا. لیٹس جسٹ بی آنیسٹ ہیئر. جو 1% ریلیجس فرنجز ہیں ان کی تو بات ہی نہ کریں, وہ تو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے. وہ دنیا میں اتنے انکمپیٹنٹ ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے ہمیں. وی ڈونٹ رسپیکٹ دیم ان ورلڈلی افیئرس بیکاز دے ڈونٹ ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ورلڈلی افیئرس. ماننا پڑے گا آپ کو اس بات کا کہ جو دینی بچہ یا دینی بچی ہوتی ہے, ماشاء اللہ اللہ اس کی پاکیزگی قائم رکھے, وہ پاک صاف ہوتے ہیں, مگر دنیا میں وہ کسی کام کے نہیں ہیں. ان کو دنیا میں کچھ نہیں پتا کہ دنیا میں سائنسز کیا کر رہی ہیں, پروگریشن کس لیول پہ جا رہی ہے. اس لیے ان کو مین سٹریم کا حصہ نہیں بننا دیا جا رہا. کسی اور ملک میں ایسے نہیں ہو رہا ہے, ہمارے دیسستان میں ایسے ہو رہا ہے, انڈیا میں ایسے ہوتا ہے, پاکستان میں ایسے ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں ہوتا ہے, افغانستان میں ایسے ہوتا ہے, ایران میں بھی ایسے نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو یہ خاص ہی پٹی ہے. ایران میں تو ابھی بڑا ریولوشن آیا. ہاں, ایران کی خیر ایک ڈفرینٹ, ایک چھوٹا سا فرق, کافی بڑا فرق ہے, مگر ایک کیٹیگری میں فرق ہے, تو اتنا بڑا ڈفرینس آ گیا. سو اب جس سہیں کہ ہم کافی ایکسپوز تھے. جب مرضی کی چیزیں لینی تھی تو ہم نے لی ہیں. اگر ہم نے اسلام نہیں لیا نا تو ہم اپنی مرضی سے نہیں لیا. ہمیں ویسے بھی اسلام میں یہ پسند ہے کہ ہم جو اپنی مرضی کا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں. ہاں, نہ صرف اسلام میں بلکہ ہر جگہ پہ. ہاں, تو اگر گھروں میں اسلام اس طریقے سے نہیں آیا جس نے صحابہ کے گھروں میں آیا تھا, تو ہمیں چاہیے ہی نہیں تھا. کیونکہ ہمیں جینیفر اینسٹن چاہیے تھی تو اس کی فیشن اسٹیٹمنٹس ہی ہم نے لے لی. ہمیں جینیفر لوپیز اور جینیفر اینسٹنس کی فرصت ملتی تو ہم فاطمہ اور عائشہ کے پاس جاتے نا. وی ریئلی بائی ڈیزائن انسٹالڈ یورپ ان سائڈ آر ہومس. اتنی کمپٹنس پاکستان کی آنٹی اور انکل نے دکھائی ہے اپنے گھر میں یورپ انسٹال کرنے میں کہ بیان سے باہر ہے. ایون گوروں کو بھی گورے اتنے نہیں پسند جتنے ہم لوگوں کو گورے پسند ہیں. وہ تو گورا کمپلیکس تو ہمارے اندر. جی, صرف گورا کمپلیکس نہیں نا, مطلب آپ دیکھیں نا, یہ جتنا یہ گورا کرنے والی کریمیں ہمارے ملکوں میں بکتی ہیں, کہیں اور تو نہیں بکتی. جی ہاں, وہ تو چلیں ایک گورا آف شوٹ ہے نا, آف شوٹ ہے, مطلب آؤٹ پٹ ہے. کاز کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ گوروں کو بھی گورا پن اتنا نہیں پسند. ہاں, اتنی مجبوراً, مطلب حبشیوں کو جو غلام تھے نا اس وقت 40s میں, ان کو بھی گورا اس لیول پہ مروب نہیں کر سکا جتنا ہمیں مروب کر گیا. یہ ایک مسئلہ ہے نا. کیوں پھر اس کی لیے الگ پروگرامنگ کرتے رہیں گے, مگر اسلام ہمیں کہیں سے بھی پسند نہیں. کسی گھر کا 100 بندوں کا سیمپل لے لیں کہ اسلام کی کلاسیکل ڈیفینیشن جو آپ کو پتہ چلی ہے وہ انسٹال کر لیں. لوگ ڈرتے ہیں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں اسلامی قوانین. اور اس کا ذمہ دار میں اس بندے کو ٹھہراتا ہوں جس نے ممبر میں بیٹھ کے ڈرا دیا اسلام سے. یہ غلطی ہی ہے, اس سے ریئیکشنری ہو گیا تھا. ظاہر ہے بیچارہ اتنا ایکسپوز ہوتا تو بچپن میں مدرسے میں ڈالا گیا تھا. وہ اتنا ایکسپوز نہیں تھا, اس کو دنیا نہیں دکھائی گئی تھی, اس کو حفظ کرایا گیا تھا. 8 سال علماء کے اندر رہا, اس نے پوری عمر دی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اس نے اپنے کمپلیکسز پورے قوم کو دے دیے. پھر کیا کیا اس نے اسلام سے ڈرا دیا. وہ بات ہی سے دوزخ کی کرتا ہے, وہ بات ہی منافق, کفار, فسق, فجر, حرام, یہ وہ اس کے ہر وقت بھویں تنی ہوئی ہوتی ہیں. بیچارہ غصے میں رہتا ہے ہر وقت. اس نے پھر یہی بات کرنی ہے. اس کو نظر ہی یہ آتا ہے کہ اس کو ظاہر گناہ تو نظر آ رہے ہیں نا, وہ خود تو نہیں کرتا, واقعی ماننا پڑے گا, مگر اس کی جو فرسٹریشن کے لیولز ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے کی, نہ اس کی ایموشنل انٹیلیجنس اتنی ہے, نہ اس کی ایلوکوینس, نہ کمیونیکیشن اسکل. تو ہر وقت غصے میں, ہر وقت ڈنڈا لے کے دوزخ کافر کھیل رہا ہے وہ بیچارہ. تو لوگ شریعت سے ڈر گئے. اس میں کوئی اگر فار ایگزامپل گوروں کی یہودی سازش ہوتی بھی تو ہمارے حلیم ترین مولویوں نے نلیفائی کر دینی تھی وہ, کہ ہاں نہیں یار یہ تو لوگوں کی سازش ہے. دیکھو ہمارے مسجد جاؤ تو چاشنی پھیلی ہوتی ہے, ایک بشارت کا سماں ہوتا ہے کہ ہر وقت خوشیاں پھیلی ہوتی ہیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے.
یہودیوں نے تو نہیں ٹریگر کیا نا چابی دی ہوئی مولوی کو کہ ہر وقت غصے میں رہنا ہے, جو آئے ڈنڈے سے بات کرو. یہ کوئی تل ابیب سے انسٹرکشن آتی ہے؟ ہم صرف اس بندے کے پاس, فیصل میں اور آپ بچپن سے اس کے پاس جاتے ہیں دوست کے, جو ہمیں جج نہیں کرتا, سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے شراب بھی پلانی ہو نا تو ڈنڈا مار کے نہیں پلا سکتے, وہ شراب بھی نہیں پیے گا. اور یہ مسجد جہاں پہ کچھ ملے گا ہی نہیں, ڈنڈے سے مسجد کو جائے گا, ڈنڈے سے قرآن کی طرف کو آئے گا. آپ نے کوئی مزیدار چیز بھی دینی ہو نا, پیسے بھی دینے ہو فیصل, تو ڈنڈا مار کے دوں گا, کہیں گے رکھ پیسے بھائی اپنے پاس. ہاں نہیں چاہیے, صحیح بات. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آخرت کا دن جو دنیا میں ویسی مصیبتیں ہیں جھیلنے کے لیے کہتا ہے آپ سے, وہ ڈنڈا مار کے آپ دیں گے اور لوگ کہیں گے ہاں قبول ہے. What kind of sadist are you expecting? نا ایک دھائی سیڈسٹ قسم کا بندہ آئے گا کہ ہاں جی مجھے تو آپ تھپڑ نہیں مارے, تصدیق بھی کریں, مجھے کافر ہی بولیں اور میں آپ کے جوتے سیدھے کرتا ہوں. کچھ میں نے سنا ہے نا کہ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ذرا تھوڑی سی سختی جو ہے وہ ہے ہمارے اندر. نہیں اتنی نہیں. حالانکہ مجھے میں تو جب فالو کرتا ہوں ہمارے فیصل, آپ میں جو یونیورسٹی کے پروفیسر نے کب سختی کی آپ سے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, میں تو سب چھوڑ دینا یار, میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو فالو کر رہا ہوں جی ہاں, تو مجھے تو کہیں سختی نظر نہیں آ رہی. میں نے آپ سے کہا, میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے جب ایک کافر, ٹھیک ہے, ان کی مجلس میں آتا تھا نا تو وہ جنتی ہو جاتا تھا. ہمارے یہاں مسلمان ہماری مجلسوں میں آتے ہیں اور دوستی ہو جاتے ہیں. ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ تو دوزخ میں, پروو کرتے ہیں اس کو کہ یہاں وجہ سے تو دوزخ میں جائے گا. ہاں, نبی علیہ السلام کی مجلس میں بڑے بڑے دشمنان اسلام, اللہ کے دشمن آتے تھے, عشق ہو جاتا تھا ان کو, ہمارے کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ, یہ منہ کھولتا ہے پیار ہو جاتا تھا. پورا مکہ اس بارے میں مشہور تھا کہ محمد نام کا کوئی ایسا بندہ ہے گلیوں میں پھر رہا ہے جو جیسی بات شروع کرے گا آپ کو عشق ہو جائے گا. یہ پہلا برانڈ ہے جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سب سے پہلے عیاں ہوا. اللہ ٹھیک ہے, اللہم صلی علی محمد. اور ہمارا جیسے ہی لڑکا اسلام کی طرف جاتا ہے اچانک اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے. لڑکی بھی غصے میں رہتی ہے کیونکہ وہ اس کو گناہ نظر تو آ رہے ہوتے ہیں, مگر یہ طریقہ تھا, نبی سے نہیں سیکھا کہ کیا طریقہ ہے لوگوں کو ڈیل کرنے کا. میں نے آپ سے کہا نبی علیہ السلام کے پاس آ کے لوگ جنت میں جاتے تھے, ہم جیسوں کے پاس آ کے لوگ دوزخ میں چل جاتے ہیں. اور سیلف اسٹیم ان کی شٹر ہوتی ہے کیونکہ ہم ان کو لکھ کے پروو کر دیتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں. اچھا تو تو گیا بیٹا, تیری تو وہ ایک پات بنا دیا گیا نا جو آپ لرن کر رہے ہیں. بہرحال سر یہ تو ایک way you are learning, but that's not why. reason is پاکستان میں اسلامی نظام اس لیے نہیں آ سکتا یا اسلام کا قانون اس لیے نہیں آ سکتا بیکاز ہم اصل میں ایز اے نیشن اسلام سے ڈرتے ہیں. That's it. ورنہ یہ ایلیٹسٹ جتنے بھی ہیں نا, سوشل ایلیٹ ہو, پولیٹیکل ہو یا فائنینشیل ہو, ان کی اتنی مجال نہیں ہو سکتی. ول کنٹینیو نا, ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. چلیں جی, کل ملاقات ہوتی ہے آپ کو. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.